گئی پھر تیری ذات منظر لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی اور سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اور بزم اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اور تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین پہ ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اور کیا یہ عرب و عجم سب ہیں زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں یہ کیا چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو حسن عطا کیا بلکہ کائنات کے اندر جو حسن آیا ہے یہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کی خیرات ہے اور اللہ نے تراش کر حضور مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے بنایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھا ادھر سے میں نے 14ویں رات کا چاند دیکھا اور میں نے کیا دیکھا اور میں نے یہ کہا کہ کل قبر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ اور میں نے یہ دیکھا اور بے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا میں نے کہا کہ 14ویں رات کا چاند جو خوبصورت ہے رات کو چمک رہا ہے تو جب میں نے مصطفیٰ کا والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا اور میں نے کہا کہ کل قبر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ فرمایا کہ 14ویں رات کے چاند جیسے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا نا تو میں نے کہا کہ نہیں لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ
مصطفیٰ جیسا نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ کوئی بعد میں آ سکتا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا خلقتا مبرم من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء، فرمایا کہ جیسے آ بھی کیسے سکتا ہے، اللہ رب العزت نے ایسی ماں ہی پیدا نہیں کی ہے جس نے مصطفیٰ جیسا کوئی باپ کوئی کائنات میں پیدا کیا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کو اتنا حسن عطا کیا۔ بذریعہ تلاوت قرآن پاک کے لیے فاطمہ کا نام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بھولا بالا نور کا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، باغ طیبہ میں سہانا پھول بھالا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول بھالا نور کا، مست وہ ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے تور کا آیا ہے تارا نور کا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، میں گدا حیدر پڑھ رہی تھی، میں سب سے بڑی گزارش آتی ہے آپ بیٹا خاموش ہو کے سارے آپ کے بھائی میں ایک بیٹا چپ کروانے والے خود چپ ہو جائے، سارے چپ ہو جائے، چپ کروانے والے زیادہ چپ ہو جائے، آگے خود خاموش کروا رہے ہیں اس کی زیادہ اچھی بات ہے۔ ناطق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ کا پاک کلام پڑھا جا رہا تھا، اور یہ کلام ایسا کلام ہے، یہ کلام ایسا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو آپ نے ہر جگہ پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا۔ میں اگلے نعت خان کو دعوت دوں گا، زینب کو دعائی حافظہ نعت دوسری زینب، یہ کون زینب ہے؟ زینب ممتاز۔
असली चमकिया राय का अंधेरा हो गया नूर असली चमकिया राय का अंधेरा हो गया कमली वाला आ गया था सवेरा हो गया नूर असली चमकिया राय का अंधेरा हो गया नूर असली चमकिया राय का अंधेरा हो गया कमली वाला आ गया था सवेरा हो गया और या रसूल अल्लाह कितने वक्त वाले लोग सन या रसूल अल्लाह कितने वक्त वाले लोग सन जिन्ना की किस्मत विच दीदार तेरा हो गया जिन्ना की किस्मत विच दीदार तेरा हो गया नूर असली चमकिया खाता सवेरा हो गया कमली वाला आ गया खाता सवेरा हो गया मैं नाबी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बताऊंगा बच्ची हिना हिना बीबी को आए और नाबी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नारा तकबीर अच्छा दोबारा नारा आप बेशक आराम से छोटे के बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे आप ऊंचे आवाज में नारा लगाओ नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक अच्छा नारा हैदरी सरकार की आमद सरकार की आमद सोने की आमद मदनी की आमद प्यारे की आमद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन रो तड़पती रहे दिल मचलता रहे रो तड़पती रहे दिल मचलता रहे जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा नूर की मोतियों की लड़ी बन गई आयतों से मिलाता रहा आयतों से मिलाता रहा आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई दिल में इश्क़ नबी हो ऐसी लगन रो तड़पती रहे दिल मचलता रहे जो भी आंसू बहे मेरे महबूब की जो भी आंसू बहे मेरे महबूब की सरबरी रहमतों के ये छींटे बहे छा गई चांदनी जुल्फ लहरा गया छा गई चांदनी जुल्फ लहरा गया जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन रो तड़पती रहे दिल मचलता रहे दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन रूह तड़पता रहे रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे सरकार को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और उम्मती होने का कोई दावा करता है और वो अपने लबों से जो है अपने अल्फाज में इजहार करता है मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाबतों में आखिरी सलाम व बरकत है सर गुलाम को शहर साहब को कि वो आइन और अगले सलाम पेश करें नारा तकबीर
मदनी की आमद, और जो थके हैं वो ना लगाएंगे। मक्की की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद।
خان صاحب مفتی غلام احمد شاہی صاحب آپ اور کلام پیشوروں کو اچھا میں آپ سب سے ملتمس ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ملتمس اس لیے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی باجی کوئی بہن نعت پڑھنا چاہیے تو وہ یہاں بیٹھ کے آ کے پڑھ سکتے ہو اسپیکر میں چاہے تو اسپیکر میں بغیر اسپیکر میں چاہے تو بغیر اسپیکر میں وہ نعت پڑھ لیں گے آپ ادھر چلے جائیں گے آپ کوئی بھی باجی اگر آپ نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو بغیر اسپیکر کے صحیح آپ یہاں بیٹھ کے نعت پڑھ لیں ہم ادھر چلے جائیں گے کیونکہ یہ سرکار کا میلاد ہے اور سرکار کے میلاد میں سرکار کا ذکر کرنا نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور نعت کو اصل کے دائرے میں رہ کے سننا یہ میرے خود محبوب کی سنت ہے یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے کہ نعت کو سننا نعت پڑھنے والے صحابہ ہوتے تھے اور نعت کو سننے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضور پاک آپ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ شریف میں اور بچیاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھا آپ کے ساتھ نعت پڑھ رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ حضور کے نام ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے سرکار جہرے ہوئے تھے تو بچیاں نیچے بیٹھ کے تخت کے ساتھ بیٹھ کے وہ نعت پڑھ رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے بیٹا بچیوں کیا تمہیں پتا نہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی آواز نہیں نکالتے رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی آواز نہیں نکالتے تو حضور نے فرمایا ابو بکر چپ ہو جا میں نے خود ان کو کہا میری نعت پڑھو کیونکہ آج میری ولادت کا دن ہے آج میری ولادت کا دن ہے میں نے خود کہا ان کو نعت پڑھو تو اگر کوئی بھی نعت پڑھنا چاہتا ہے تو یہی جیسے بیٹھے میں اسی طرح سے آپ نعت پڑھ سکتے ہیں کوئی کسی کے لیے بندش نہیں ہے کہ یہاں آئے ہیں سارے سرکار کی میلاد کے لیے حضور کے ذکر کے لیے سننے کے لیے سنانے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سپیچ کے لیے دعوت دوں گا بچی ہے عفیفہ بچی کا نام ہے عائزہ بچی کا نام ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت پاک کے حوالے سے اس بچی نے سپیچ تیار کی ہے اب میں اس بچی سے ملتمس ہوں کہ بچی آئے عائزہ تم راز کی ننی چھوٹی سی بچی ہے وہ سپیچ کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق چلو سادہ ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد شامع کی آمد پیارے کی آمد آمد مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے ارشاد علی تعالیٰ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت کی تو یقیناً اسی نے اللہ تعالیٰ کی عطایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری عطایت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا میں مختصر اما حلیمہ کے جو ہے نا متعلق آپ کے خوش و گزار کچھ الفاظ کرنا چاہتا ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت قریب آئی یہ رات آئی
تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا جبریل اما ہوا کو بلایا جائے. اب جبریل جو ہے وہ اما ہوا کو بلا کے لے کے آئے. پھر کہا کہ اب جو ہے نا حضرت آسیہ کو بلایا جائے. میں آپ کو بتاتا چلوں بڑا ظالم جہاں پر ایک بات سے گزرا ہے کافر فرعون. یہ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ جو نیک تھی, اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتی تھی, اس کو بلایا گیا. پھر حضرت بی بی مریم کو بلایا گیا. جو بی بی مریم کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت اماں حاضرہ کو بلایا گیا. حضرت اماں حاضرہ کون ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے. ان کو بلایا گیا اور بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ آمنہ کے گھر چلے جاؤ, عبداللہ کے گھر چلے جاؤ, تم دائیاں بن کے چلی جاؤ, آج دنیا میں میرا سونا محمد تشریف لانے والا ہے. اور جب ان کو پھر یہ اتنا نہیں ہوا, کہا کہ پھر ایسا کرنا کہ ہر مائی اما ہما کو کہا کہ آپ 70,000 فرشتے لے کے جاؤ اپنے ساتھ. اما آسیہ کو کہا آپ 70,000 فرشتے لے کے جاؤ, حوریں لے کے جاؤ. اور پھر حضرت آسیہ کو بھی یہی کہا گیا, اما حاضرہ کو, اما مریم کو بھی یہ کہا گیا کہ 70,000 کا لشکر لے کے جاؤ, جلوس کی شکل میں جاؤ. آج یہ جو ہم سرکار کی ولادت پہ جلوس پاک کا اہتمام کرتے ہیں, محافل کا اہتمام کرتے ہیں, یہ تو خود بتاتے ہیں 70,000 اما آسیہ کے ساتھ آئے, وہ بھی نعرے لگاتے ہیں 70,000 اما مریم کے ساتھ ہیں, 70,000 اما حاضرہ کے ساتھ ہیں, وہ بھی نعرے لگاتے ہیں. پھر وہ جو دائیں تھی ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر, قریش کے اندر جو ہے نا ہر گھر میں اللہ نے اولاد دی ہے اور بھی بیٹے دیے. آپ سارے خاموش ہوں گے, بیٹا آپ خاموش ہو جاؤ, آپ سارے خاموش ہو جائیں. یہ بڑی محبت والی حقیقت والی بات ہے سرکار کے بارے میں. اور اما حلیمہ کے بارے میں سنتے رہتے ہو. آج میں کچھ اس طرح کے انداز سے آپ کے سامنے یہ الفاظ پیش کرنے والا ہوں کہ سب کے دل باز باز ہو جائیں گے, خوش آ جائیں گے کہ جب وہ بنو سعد کی دائیوں کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر یہ ہوا ہے تو سب دائیں نکلی, اما حلیمہ بھی نکلی. اب اما حلیمہ کی جو اونٹنی تھی وہ بیمار تھی, بوڑھی تھی, بیمار تھی. اور پھر شاعر نے اس انداز کے ساتھ, بھائی آپ بھی سنے, سارے سنیں, پھر شاعر نے کس انداز سے لکھا, پنجابی کا شاعر ہے, وہ لکھتا ہے کبھی اٹھتی سی کبھی بہنتی سی اور ڈگتی ٹہنتی رہتی سی. کبھی اونٹنی کی بات کر رہے ہیں, کبھی اٹھتی سی کبھی بہنتی سی اور ڈگتی ٹہنتی رہتی سی. ان کوئی نہ نال لاؤندا سی, ان کوئی نہ نال بٹھاؤندا سی, اودی لگدی کیویں دیاری سی, جدی ڈاچی سب تو ماری سی, اس ڈاچی دی جو مائی سی, ان نام حلیمہ دائی سی, آخر مکے آئی سی, آکے او پچھتائی سی, ہر دردی بنی سوالی سی, اودی چولی پھر بھی خالی سی, ہر درش کھڑکایا سی, اور خیر کسے نہ پایا سی. وقت گئی ہے اور تھک گئی ہے, سرکار کے بوڑھے بہ گئی ہے, ایک لونڈی باہر آئی ہے, مائی ول جاتی پائی ہے, پھر پاؤں ناپ اٹھائی ہے کہ آ مائی تینوں کچھ بہانا میں سارے میرے اور چلے آئے چلے چلنے میں کلمہ کر رہے ہیں, سارے میرے اور چلے آئے جنہیں چلنے میں کلمہ پڑھ رہے ہیں. جب میں کہ حلیمہ سرکار ہوں, سرکار میں تقدیر ہے کہ وہ کھڑ کے اپنا بھائی رہی. اپنا حلیمہ جب سرکار کو پکڑا, گود میں لیا, لے کے چلی اپنی اونٹنی کے پسات. اس سے پہلے ایک اور بات ہے کہ جب اما حلیمہ نے دیکھا نا تو اما عامر نے کہا میرے بیٹے کو لے کے جانے لگی ہو, پرورش کے لیے لے کر جانے لگی ہو, تو پہلے سودا تو کر لینا, مکمکا کر لے, میرے بیٹے کی پرورش کا تم دو گی کیا. اما حلیمہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے یہ بچہ اتنا حسین ہے, اے حلیمہ مجھے لگتا ہے تم سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس بچے کے صدقے سے اللہ مجھے بہت کچھ عطا کر دے گا, اللہ بہت کچھ عطا کر دے گا. اور پھر اما حلیمہ جب لے کے چلی اور وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی, اٹھ نہیں سکتی تھی,
लड़खड़ाती थी, बूढ़ी उठनी थी। और अम्मा हलीमा जब लेके कहते हैं कि जब अम्मा हलीमा ने पीछे लेके बैठी, आगे आपके शौहर थे, आपके शौहर थे, वो आगे बैठे, अम्मा हलीमा सरकार को लेकर पीछे जब बैठी ना तो ऊँटनी हरकत नहीं करती, बड़े उसको स्टिकें लगाई जा रही हैं, छड़ियाँ लगाई जा रही हैं, वो हरकत नहीं करती। और जैसे ही फिर सरकार को आगे लेके बैठी, आपके शौहर कहते हैं कि ये बच्चा बड़ी बरकतों वाला है, हो सकता है इस बच्चे की बरकत से ये ऊँटनी चल पड़े। उस बच्चे को जब मेरे और आपके करीमा तक लेकर जब आगे सवार किया ना घोड़े पे, तो ऊँटनी उठड़ी, ना हिलाने की जरूरत पड़ी, ना मारने की जरूरत पड़ी, और ऊँटनी दौड़ी, इतने दौड़ी कि वो जो दाइयाँ मांगी थी, जिनकी सवारियाँ पहले चली गई थी, उनसे आगे गुजरने लगी। तो वो दाइयाँ कहती हैं, सुन सहेली हलीमा, ऐसा ये सुन तो ले, ऐसे ये सुन तो ले, मेरा देख तो जान, तेरी वो उठनी है जो चल नहीं सकती थी, जो हिल नहीं सकती थी, लड़खड़ाती थी, बड़े हौले हौले कदम चलाती थी। तू तो बड़ी मुकद्दर वाली है, बड़ी किस्मतों वाली है कि मुझे जो उठनी है वो बड़ा अमीर से मिला है, उन्होंने तुझे उठनी भी नहीं दे दी। आपने कहा नहीं सहेलियों, मैं भी वही हूँ, मेरी उठनी भी वही है, बस सवार में आ गया है, सवार में आ गया है। और फिर आप लेके चली गई काफी अर्से तक। हलीमा किसी को नजर नहीं आई, सरकार की खिदमत में रहती है। तो फिर बनु साद यहाँ जो गाइयाँ सन, चल रहा हलीमा को लाइया सन, आके कहने हलीमा तू बाहर आंदी नहीं, सानू शक्ल बखांदी नहीं, कितो खानी है, कितो पीनी है। अम्मा हलीमा कहती लाइया नू, हालात पूछे लाइया नू, ना मैं बाहर आनी आ, ना कानू शक्ल बखानी आ, बस वेले मुझको नहीं आ, मेरे को खुद के सरकार को चलवाए। मैं किसी के साथ तकलीफ के लिए गाली देता, हमारे स्कूल की होनहार स्टूडेंट इंजराज की इकरा आर्म रबानी को, इकरा रबानी को गाना दूंगा। समझ के लिए विरासत पाक के हमारे से, सरकार के हुस्न खुराक के हमारे से हमारे दिलों को मुनव्वर करे। आप जोर से नारा लगाना है, ऐसा नारा लगाना है कि हम नारा यहाँ लगाएं और मदीने में सरकार की बारगाह में हमारी हाली कबूल हो गए। नारे तकबीर। आप थके आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, शादी की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, चूम के बोलो। इकरा आरंभ होगा। मेरे काबिल कदर ताज़ा इकराम हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजूद पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है उसका नाम है सीरत नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी करीम पर दुरूद व सलाम देते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी करीम पर खूब दुरूद व सलाम भेजो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये महीना रबीउल अव्वल का है। इस महीने में हमारे प्यारे आका तशरीफ लेकर आए। हाज़रीन महफिल, इस हस्ती की आमद हुई जिसकी खातिर पूरी कायनात बनाई गई, ये अर्श फर्श सजाए गए, ये दुनिया सजाई गई। ये हकीकत है कि अगर हमारे प्यारे नबी दुनिया में ना आते तो ना अर्श होता, ना फर्श होता, ना जमीन होती, ना आसमान होता, ना इंसान होते, ना मेहमान होते। क्या किसी ने खूब कहा है, मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। प्यारे आका नबी करीम के बहुत से मज़ात हैं, इनमें से मैं चंद आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है कि चांद के
दो टुकड़े होने का वाक़या मेरे नबी का अजीम मौज़ा है। इस मौज़े में कई मौज़ात हैं, हालात दिन ब दिन बदलते जाते हैं। मैं देखती हूँ कि अबू जहल ने खत लिखा यमन के बादशाह हबीब को कि मेरा एक भतीजा है जो अपने आखिरी नबी होने का ऐलान कर रहा है। मेरा एक भतीजा है जो अपनी आखिरी नबी होने का ऐलान कर रहा है, जो कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। तू इसको झूठा साबित कर, तू इसको झूठा साबित कर। तो यमन का बादशाह हबीब यमन से चलता है और मक्का मुकर्रमा में अबू जहल के पास तशरीफ ले आता है। अबू जहल के पास तशरीफ ले आता है और कहता है कि मुझे उसके पास ले चल। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है तो नबी करीम उसे लेते हैं और अपना कर लेते हैं। तो वो कहता है कि अगर तो अल्लाह का आखिरी रसूल है तो मेरे दो सवालात के जवाब दे, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं कि तू मुझे अपने दो सवाल का बता। वो कहता है कि मेरा पहला सवाल है कि तू चांद के दो टुकड़े करके दिखा। तो मेरे आका अगले दिन जब 14 का चांद तलू होता है तो सफा की पहाड़ी पर चढ़ खड़े होते हैं और एक तरफ काफिर खड़े हैं, एक तरफ सहाबा खड़े हैं। काफिर खुश हो रहे हैं कि आज ये कभी नहीं होगा, एक तरफ सहाबा इसलिए से खुश हो रहे हैं कि आज ये होकर रहेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर उठाकर जब चांद की तरफ देखते हैं तो ये वही चांद है जो आमना के आंगन में नबी करीम का जब दूल्हा हिलता तो साथ घेरता, ये वही चांद है। मेरे नबी करीम जैसे ही उंगली उठाकर चांद की तरफ इशारा करते हैं तो चांद दो लहर हो जाता है। तो यमनी ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो नबी करीम के कदमों में गिर गया और कहने लगा, या हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। उसने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, हुस्न बेमिसाल वेख के आमनादा लाल वेख के, हुस्न बेमिसाल वेख के आमनादा लाल वेख के, नूरा नूमी रश्क आ गया आमनादा लाल वेख के। फिर यमनी ने भी कलमा पढ़ लिया उंगली का कमाल वेख के। मेरे आका ने कहा अपना दूसरा सवाल बता। तो यमनी उदास हो गया और रोने लगा। मेरे आका की मोहब्बत को देखिए, मेरे आका ने उसे उठाया और गले से लगा लिया और कहा तू मुझे दूसरा सवाल बता तो सही। वो कहता है, या हुजूर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे आका मेरे में और गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं है। मेरे आका ने वो कहा अगर तुझे दूसरा सवाल मैं बता दूं तो क्या होगा। तो यमनी ने कहा मेरे आका मेरा ईमान और पक्का हो जाएगा। मेरे आका ने कहा तेरे घर में तेरी एक जवान बेटी है जिसके हाथ तो है मगर वो पकड़ नहीं सकती, जिसकी आंखें तो है मगर वो देख नहीं सकती, जिसके कान तो है मगर वो सुन नहीं सकती, जिसके पाँव तो है मगर वो चल नहीं सकती। यमनी अब तो मक्का मुकर्रमा में ना रुक, जा अपने घर जा। जैसे ही वो अपने घर जाता है तो दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है बाबा जान मैं आ रही हूँ, बाबा जान मैं आ रही हूँ। यमनी हैरान रह जाता है, वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और कहता है कि बेटा ये कैसे हुआ। बेटी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब देती है, बाबा चांद 14वीं रात का चांद था, क्या सुहानी रात थी, फरिश्तों की बारात थी, लब के सब पे ये नाच थी, चांद दो लफ्ट हुआ फिर वो मस्त हुआ, झूमता ही झूमता शायद वो किसी को चूमता, आ गया वो घर मेरे, छा गया वो सर मेरे। बेटी क्या था, कहा वो एक नूर था, नूर ही नूर था, घर हमारा दूर था, चांद में जो नूर था उसमें कोई जरूर था। अरे बाबा यमनी सब हैरान थे, चेहरे सब परेशान थे। कहा बेटी तूने गौर से क्या देखा, वो कौन था। सोच कर कहती है बाबा आबरू आंखें ऐन सर झुके, जैसे काफ था, चांद में तो दाग था पर चेहरा उसका साफ था। बेटी फिर क्या हुआ, जिधर जिधर नजर पड़ी दम में दम आ गया, मैं मुस्कुराने लगी गम में गम आ गया। बेटा नाम पूछा, कहा गैब से आवाज आई कि रब का ये हबीब है, सबका ये तबीब है, नबियों का इमाम है, मोहम्मद का नाम है, मेरा उसका यकीन है, मोहम्मद पे ऐब है, अब तक तुम भी मान लो यही तो इल्म गैब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, खुरने की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, बदरी की आमद,
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اقرا ربانی جو حضور اکرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و سعادت کا تذکرہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے حضور سے عطا فرمائے ان کی آواز کے اندر، اور اللہ رب العزت اور عطا فرمائے. تو حضور اکرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ تھا. اسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہر سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہتے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قریب 1,40,000 پیغمبر آئے. ہر نبی نے یہ پیغام دیا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی کشادگی میں جب اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے کشادگی میں رکھا، اور اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. وہاں پر سارے فرشتے جھک گئے مگر ایک اکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے تھا شیطان، اور وہ کس نے سجدہ نہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب ایک سجدے کا حکم دیا تو جبرائیل جھک گئے، اور اللہ نے ان کو یہ مقام دیا. جبرائیل پہلے سے اللہ نے ان کو امین بنا دیا. جب دوسرا سجدہ نہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دوسرا سجدہ شکرانے کے طور پر کیا تو وہ ابلیس اکڑ کے کھڑا آ رہا اور کہتا رہا کہ رب تو نے مجھے افسر بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. مگر اللہ نے پھر آگے کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ میری جنت سے نکل جا، تم کا حقدار نہیں ہے. حتیٰ کہ جبرائیل نے پوچھا کہ جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں نے سجدہ کیا. تو رب نے کہا کہ جبرائیل تو نے سجدہ کیوں کیا، تو نے کیا دیکھا؟ جبرائیل کہتا ہے یہ بات تو بعد کی ہے، پہلے بتا تو نے آدم علیہ السلام کے کھانے میں رکھا کیا ہے. تو وہ میرے مصطفیٰ جو عظمت سے چمکا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. حضرت جابر نے کہا کہ حضور کائنات کے اندر سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا ہے؟ تو حضور اکرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے، اما ہوا سے پہلے، عالم فلک سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، سورج سے پہلے، چاند ستاروں سے پہلے، جنت سے پہلے، دوزخ سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے اور میرے آقا کو میرے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. اور نور نبی کا من نوری، اللہ نے اپنے ہی نور سے مصطفیٰ کو نور سے پیدا فرمایا. اور وہی نور اللہ رب العزت نے اپنے سامنے رکھ کر اس میرے مصطفیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے مصطفیٰ کچھ دیر کچھ کلام کر. پھر اسے میرے مصطفیٰ سے آواز آتی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جبار یا غفور. اور وہ میرے مصطفیٰ اللہ کی جب ثنا بیان کرتا ہے تو 80,000 سال گزر جاتے ہیں. تو 80,000 سال میرے مصطفیٰ نے جب اللہ کی حمد بیان کی پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ جو تم نے مجھے کہا ان میں سے 10 خدا اللہ مجھے دے دے، باقی جو سکتے مجھے تین لوگوں نے آپ کو دی. بس مصطفیٰ خدا نہیں ہے مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھا. اس لیے فرمایا ہمارا کا ذکر ہے، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے. آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا. اور کتنا بلند فرمایا؟ یہ ذکر میں نے نہیں، کسی وزیر اعظم نے نہیں، بلکہ اللہ نے بنا کے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. اور اللہ کا ذکر کتنا بلند ہے اور بلند کرنے والی ذات رب العالمین ہے. اور جب اللہ نے خود اپنے یار کا ذکر بلند کیا ہوگا تو پھر کتنا ذکر بلند کیا ہوگا. اذانوں میں مصطفیٰ کا نام، نمازوں میں مصطفیٰ کا نام. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھوڑ سا، فرش پہ طرفہ دھوپ داس، کان جگر بھی لگائے
تیری ہی داستان ہے. پوری کائنات کے اندر اتنا ذکر کسی بھی ہستی کا ہوتا ہوا نہیں دیکھا اتنا ذکر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے. ہر دور کے اندر حضور کا ذکر کیا گیا. ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. امام زرقانی نے ایک واقعہ نقل کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے اوپر اور آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم میرے مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سیر کرتے کرتے کسی دور چلے گئے. وہاں پر ایک قافلہ وہاں پر رکا ہوا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے والوں کے پاس آئے اور آ کے حضور نے دیکھا ان کے پاس ایک اونٹ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پسند آ گیا. اب حضور نے اس اونٹ کو دیکھا, کہا کہ اس کو بیچتے ہو؟ قافلے والوں نے کہا کہ ہاں بیچتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا قیمت لگاؤ گے؟ اب اس کی قیمت لگائی گئی. اب مصطفیٰ نے کہا اونٹ تو میں لے لیتا ہوں مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ابھی یہ پیسے ادا کر سکوں. چند لمحے کے بعد میں اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں. اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیا. اب اونٹ خریدنے کے بعد حضور کو چلے گئے. کہا کہ اب جب حضور چلے گئے نا, اب وہی قافلے والے حضور کو تکتے رہے, دیکھتے رہے. چند لمحے کے بعد جب حضور آنکھوں سے پہنچے ہوئے, اب سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ تو چلے کہ کسی نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا, کسی نے تو اس کا نام بھی نہیں پوچھا. اب ہم کوئی چیز دے کے پہلے اس کا شناختی کارڈ لیتے ہیں, اچھا پتہ لیتے ہیں. مصطفیٰ نے اونٹ لیا, کسی نے اتنے حسن میں مگن رہے, کسی نے کوئی نام تک نہ پوچھا. اتنے میں جب یہ باتیں کر رہے تو کسی نے کہا کہ اتنا قیمتی اونٹ اب آ کے لے گیا, کسی نے پوچھا تک نہیں. اس قافلے والوں کے ایک خاتون تھی, وہ اس پردے کی اوڑ میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. جب یہ آواز نکلی تو اس نے کہا کہ خبردار, کسی نے کہا کہ اس قیمتی اونٹ آگے لے گیا, اگر وہ اونٹ کے پیسے نہ لے کر آیا میں ضمانت دیتی ہوں, میں اس کے قیمت ادا کر دوں گی. جب قافلے والوں نے کہا کہ تو اس کو جانتی ہے تو تو اس کی جو قیمت ادا کرے گی, اس خاتون نے کہا کہ نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں, مگر اتنا ضرور ہے کہ جو اتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ کبھی دور دور نہیں ہو سکتا. اب جب اس خاتون نے زمانے میں اتنے میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضور کا ایک پوترا لے کر آئے, کہا کہ یہ جو اونٹ تھا حضور آئے تھے لے کر گئے تو کن کے پاس؟ آپ نے کہا کہ وہ اونٹ تو ہمارے پاس لے کر آئے تھے, ہم سے بلٹ کر لے کر گئے تھے. اب کہا کہ یہ حضور نے بھیجا ہے, اسے اپنی قیمت پوری کرنی چاہیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے جب وہ ٹوکرا دیا, کہا کہ نہیں, اب تو پہلے ہم نے اپنا اونٹ بیچا تھا, اب ہم خود بک گئے ہیں. اب بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر رہتے ہیں, وہ سامنے ایک مدینہ شہر ہے, وہ اس کا اتنا گھر ہے. اب وہ سارا قافلہ وہاں پر گیا اور مشرف بس اسلام ہوا. یہ تھا حضور کا حسن, اور جس کو کوئی تکتا گیا وہ اسلام قبول کرتا رہا. اس طرح اللہ نے آپ کو جتنے بھی معجزات عطا کیے, وہ تو حضور کا معجزہ دکھانا الگ بات, مگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسن عطا کیا, صحابہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کو حسن دیا تھا, اگر حضور کا حسن بھی کوئی دیکھ لیتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتے تھے. حسینہ جمیلہ نمون اور بتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, لمرا قبلہ ولا بعدہ, القمر لیلۃ البدر لمرا قبلہ ولا بعدہ. یہ تو حضور کا حسن تھا. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لمرا قبلہ ولا بعدہ. جنہوں نے تھوڑا سا قریب سے دیکھا اس نے کہا یا خروج بین سنایا ہو, فرمائے اذا ضحک طلال الجدر, فرمائے کہ جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے چہرے کا جو حسن تھا وہ دیواروں پر پڑتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے ایسی روشنی کرتے تھے, اتنی مہک مہکتی تھی تو سارے اس خوشبو میں ہی مگن ہو جاتے تھے. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے یہ کہا, جنہوں نے چند فاصلے سے کہا دیکھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا, اور میں اجملہ من قریب
وأجملهم من بعيد وأجملهم من قريب وأحسنهم من بعيد. حضور جب دور سے خوبصورت دکھائی دیتے تھے، جب حضور قریب آتے تھے اس سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے تھے. یہ تو وہ حسن تھا جو قریب سے دیکھ کر بیان کرتے گئے، جنہوں نے 1400 سال 1500 سال صدیوں کی دوری میں جب آپ نے مراقبہ کیا اور اللہ نے جب مصطفیٰ کا دیدار کروایا، پھر انہوں نے قلم اٹھایا، پھر کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں چند مٹھ بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاج نورانی ہے، کالی زلف پہ اک مستانی ہے، مخمور ہوتی مدھوریا. اس صورت میں میں جانا تھا، جانا کا تو جانے جہانا تھا، اس جان پہ جانا سب بنیا. ماں احسن کا ماں اجمل کا کتنے مہر علی کتنے تیری سلام مشتاق کی گزار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن اتنا نوازتے اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوس کیا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا تحقیق اللہ رب العزت نے ایک نور اور چمکتا ہوا نور، تو نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، وہ کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. فرمایا کہ اللہ نے جو ایک نور عطا کر دیا اور ایک کتاب عطا کر دی. فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. فرمایا کہ میرا محبوب میری دلیل بن کر پھر کائنات کے اندر موجود ہو گیا. جس نے مجھ کو دیکھنا ہے کہ میں خدا کو دیکھوں، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے دیکھ لے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. اللہ فرماتا لا تدرک الابصار، میری کائنات کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی، مگر یہ بندہ کے ہاتھ والا بنایا، عین اللہ کے عین آنکھوں والا بنایا، وجہ اللہ کے چہرے والا بنایا. فرمایا ساری صفتیں اللہ نے اس ذات مصطفیٰ میں ڈال کر وہ سارا حسن اللہ نے وہ جو کائنات میں بکھرا ہوا تھا وہ آمنہ کی گود میں لا کے رکھ دیا. فرمایا کہ پوری کائنات حضور کے در پہ کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ اللہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ کبھی کہا مولا تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور 12 انبیاء کرام انتظار کرتے رہے مولا کہ وہ کب آئے گا جب ہم اس کا دیدار کریں گے. پھر 12 ربیع الاول کی وہ صبح تھی، پھر آمنہ کا چاند وہ چمکا تو اللہ رب العزت نے آمنہ کی گود میں وہ چاند عطا کر دیا. اور کہنا فرماتی ہے وہ خارج من نور، مجھ سے پھر نور نکلا اور نور کی روشنی اتنی پھیلی. فرماتی ہے کہ شام سے بصرہ تک سارے محلات روشن ہو گئے. فرمایا کہ پھر وہ 14 کنکر بھی گر گئے اور بت بھی ان سے بل گر اٹھے اور مچھلیاں بھی آپس میں مبارک دینا شروع ہو گئی. پھر وہاں قانون ایک دستور تھا زمانہ جاہلیت میں، عورتوں کو بیٹیوں کو زندہ گرگور کر دیا کرتے تھے، مگر حضور جب آئے تو بیٹیوں کو حقوق دیے. حضور نے فرمایا فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا کہ جو بیٹی کو پالے گا پرورش دے گا اس کو جوان کرے گا، اللہ کے حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میں ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں میرے ساتھ. تو اللہ کے حضور نے پھر بیٹی کو حقوق دیے، ماں کو حقوق دیے. فرمایا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت زندہ گرگور کر دیتے تھے بیٹیوں کو. تو اللہ نے کہا کہ کسی گھر میں شور نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر گھر میں چراغا ہونا چاہیے. اور اللہ نے ہر گھر میں بیٹے عطا کر دیے تاکہ ہر گھر میں ہی ولادت مصطفیٰ منایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا سننا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بات ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب بہت پیارے آسن انداز کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بیان کر رہے تھے. اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ہم اپنے اس محفل میلاد مصطفیٰ کے اختتام پر جا رہے ہیں. میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. ہر چیز کا مطلب ہوتا ہے. توجہ سے یہ بات توجہ والی شاید پہلے سنی ہوگی لیکن ذہن میں نہیں ہے، تو شاید کوئی پہلی دفعہ سنتا ہوگا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے
मुसलमान होने का मतलब ये है कि अपने आप को हर तरह से सरकार के तरीकत और शरीयत में ढाल लेना। सरकार ने जो हमें अहकाम बताए उसके ऊपर अमल करना। या सादा लफ्ज़ों में मैं कह दूं, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया कि ऐ महबूब को मैंने कह दो किनको ईमान वालों को, अगर तुम अल्लाह वाला बनना चाहते हो, अल्लाह का बंदा बनना चाहते हो, तुम कहते हो मैं बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, तो फिर एक काम कर लो कि कहो कि मोहम्मद ने कह दो मैं मोहम्मद की पैरवी करो, यानी मोहम्मद की गुलामी में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा, अपना बंदा बना लेगा। और बेशक अल्लाह काफिरों को कभी दोस्त नहीं रखता। मतलब ये हुआ कि मुसलमान वो हुआ जो अपने आप को हर घड़ी हर लम्हा वो गुलामी मुस्तफा में शुमार करता हो। और बंदा एक बात कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल हो बंदे को और कहता है मैं मोहम्मद का गुलाम भी हूँ, गुलाम तो वो होता है जो अपने आका का ताबे होता है, गुलाम तो वो होता है जो अपने मालिक के हुक्म को मानता है, गुलाम तो वो होता है जो हर तरह से गुलामी का इजहार करता है। हम कहाँ गुलामी का इजहार करें? मेरे अल्लाह ने फरमाया, आका ने फरमाया कि माँ बाप का अदब करो, अगर नहीं करेंगे तो गुलाम नहीं होगा। फिर झूठे हुए, ये झूठा दावा करते हैं गुलामी रसूल में। माँ बाप का हया नहीं किया, बड़े का अदब नहीं किया, छोटे पे की शफकत नहीं की। या फिर मैं इस तरह से सादा अल्फाज में कह दूं कि मेरे आका ने फरमाया कि ये जो नमाज है जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है, हम नमाज ना पढ़ें तो फिर इसका मतलब है वो जो गुलामी का इजहार कर रहे हैं वो किसको धोखे में रख रहे हैं? अपने आप को धोखे में रखें। वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो हर तरह से नजर रखे हुए है। हम उस जात से कभी छुप नहीं सकते। हम उस बालक की आंख से, हम जैसा न कहीं जाते बैंक में जाए कहते खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, हम उस आंख से डरते हैं। कैमरा लगा हुआ है, जिन्हें छोड़ूंगा तो प्रिंसिपल ऑफिस में नजर आ जाऊंगा, सजा मिलेगी। इस आंख से डर रहे हैं। वो जो मालिक हमेशा हर घड़ी वो आंख हमें देख रही है और यहाँ भी रिकॉर्ड होता है कैमरे में, अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है कि कैमरे में रिकॉर्ड, ये भी सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो नमाज जो है वो हर हाल में फर्ज है, कर्ज नहीं है। कर्ज की मोहलत मिल सकती है, फर्ज की मोहलत नहीं मिलती है। तो गुलामी का ऐलान इसी तरह से है। सच्चे मुसलमान की निशानी ये है कि वो अल्लाह की इबादत करता है, वो नमाज पढ़ता है। किसी पंजाबी के शायर ने क्या खूब लिखा ना कि बंदे जहान ते करे ना उमान है, सदा नहीं रहना इत्थे किसे इंसान है, पर दुनिया दे लारिया के क्यों मगरूर हो, बंदा हो के रबदार तू रब को ना दूर है। और रब की नमाज करो, ये इस जो है ना नज़म के अंदर, इस हमद के अंदर या ये नज़म है, इसमें कि मेरा खुद का ऐड किया हुआ शेर है। ये लास्ट में मैंने पढ़ा था, शुरू पढ़ा हूँ कि रब की नमाज को तू बेजार क्यों होयो, बुलावा आए रबदार तू मगरूर क्यों। अजान सुन के नमाज का दिल ना करना ये मगरूर होने की निशानी है। अल्लाह ताला हमें इस मगरूरी से बचाए। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदा बनाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बनाए। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि अब ऑफिस में चले जाएंगे। मैम आपका अमानत, डॉक्टर आपका अमानत जो आपका हमारे इस बसर में, हमारे इस पंडाल में तशरीफ फरमा है, जो है वाइफ है सर की, तो वो तशरीफ फरमा। मैं अभी ऑफिस में आपके चला जाऊँगा, मेरी माँ बहनें बच्ची बैठी। आप ये सिलसिला मुख्तर आप जिसमें कोई नाक पढ़नी है, कलाम पढ़ना है, कोई गुफ्तगू करनी है, बगैर माइक के अगर करनी है तो बगैर माइक की पढ़ें। और कैफे में चले जाएंगे आप ये जरूर करें और ये अनाज सुनें। सारे खामोश हो जाए भाई, इधर से वो जो ऐलान है ये है कि आपने देखा है कि हमारा इदारा है हर लम्हा
जो कोई मौका आता है वो खिदमत खलक के लिए वो कोशिश रहता है। बेसिक इनकम सपोर्ट का कोई प्रोग्राम जब शुरू होता है तब भी, राशन का होता है तब भी, और हमारे स्कूल में जो कैंप लगाए जाते हैं, डॉक्टरी कैंप होते हैं, आइस कोई भी मेडिकल कैंप होते हैं, वो भी कोशिश इंशाल्लाह मेडिकल कैंप शुरू होने वाले हैं। इस तरह से जो प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, तो आपसे ये गुजारिश करूँगा, मेरे भाई बहनों बच्चियाँ बैठी हैं, आप आइए, आपको यहाँ पे दुनियावी तरीन के साथ साथ दीनी तरीन का भी आपको जमा कराया है, और आप हमारे इदारे से खुश हैं। मैं ये बात करूँ, अगर इदारे से खुश हैं तो ही कभी अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करवाएं। अगर आप हमारे इदारे से खुश हैं तो आप अपने हमसाये में भी दावत दे। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को बने हुए कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तो हुए नहीं है। इस इदारे को बहुत सारी जो यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हुई हैं, मैं जानता हूँ कि जिनके वालिद मेरे साथ पढ़े हैं या मेरे से सीनियर थे, यहाँ पे माई बहनें, मेरी बहनें बैठी हैं जिनके शौहर इस स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो वो खुद पढ़े हुए हैं, अपने बच्चों को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द में आप दावत दें, और जो आपका नाम लेके यहाँ आ जाएगा, प्रिंसिपल के ऑफिस में कहेगा कि फला जो बच्चे उसके जो है ना पापा ने या अम्मा ने या फला बाती ने हमें यहाँ भेजा है, हम आपके बेटों की इलाज रखेंगे, उनसे खसूसी डिस्काउंट करेंगे, जितना हो सका फीस में डिस्काउंट करेंगे। अगर कोई यतीम है और वो पढ़ नहीं सकता, उसकी अम्मा कुछ करती भी नहीं है, तो ये हमारे दायरे का ये तौर कानून है कि बगैर फीस के, बगैर उसको दाखिले के भी उसको दाखिल किया जाता है। तो आप ये, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये करें और करेंगे इंशाल्लाह। स्कूल के एडमिशन की दावत देंगे इंशाल्लाह ना, दावत देंगे, और जो स्कूल में दाखिल होंगे, देखें कोई एक बच्चा पढ़ जाए। मेरे नबी की हदीस से आखिरी बात करने वाला हूँ, मेरे नबी की हदीस से बात है, किसी ने किसी के लिए कुछ किया वो सदका जारी है, वो बच्चा पढ़ेगा, वो बच्ची पढ़ेगी, ठीक है, उसके पढ़ने का सवाब, फिर आगे किसी को वो तालीम देगा, तो जब तक वो उसकी तालीम का सिलसिला जब चलता रहेगा जिसने वो शुरू किया था, अल्लाह ताला उसको मरने के बाद भी अजर देता रहता है, सवाब देता रहता है। तो ये आपने करना है। मैम आ चुकी, अगर किसी ने ना कोई भी मेरी माँ बहने घरों में महफिल में नाते पढ़ ली, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, हम आप दफ्तर में चले जाते हैं, उसके बाद दुआएं खैर करेंगे और फिर एक किताब लड़का तकसीम किया जाएगा। मैम आपके अंदर मौजूद है, कोई नात पढ़ना चाहता है
ہو جائیں. سلام پڑھیں گے, سارے کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے. دو اشعار سلام کے پڑھ کے اس کے بعد دعا کریں. آقا مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ نام سلام مصطفیٰ جان پیدا کو سلام شمع بس میں ہدایت پیدا کو جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا تم لوگانے کی آمد پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بسمی ہدایت پیدا السلام السلام اے خدا کے پیارے اولاد رسول یہ سلام آج زمان دست بستہ اتحاد کرے یہ غلام پیش کرتے ہیں غلام یا سلام یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام آج بیٹھ سے سوال جواب مانگا یہ لانگر بات جواب مانگنے کے بیٹھ سے سوال جواب مانگنے یہ بڑے بڑی بچیاں ہیں آپ یہ سنیں یہ آپ دعا مانگتے ہیں بچے ہیں نا میرے اسکول میں بیٹا آپ ان کے پیچھے ہو جائیں آپ کو مل جائے گا آپ پیچھے ہو شاباش آپ پیچھے ہو جائیں شاباش جو والدین آ کے بیٹھے ہیں اور جو مہمان ہیں بیٹھے آپ کے پیچھے ہو جائیں بیٹا انس آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا الہی جب تیرا ذکر ہوا، تیرے نبی کا ذکر ہوا، تیرے نبی کی آل اولاد کا ذکر ہوا، مولا اس کا ثواب، نازل پاک کا ثواب، مولا کریم اس نازل پاک کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیے. سارے منہ سے دعا مانگتے وقت دعا کا مطلب ہے عاجزی. اگر عاجزی نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. عاجزی نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا الہی جو محفل پاک ہے اس کا ثواب، مولا کا ذکر ہے اس کا ثواب، جو رمض پاک کا تمام اس کا ثواب، ہمارا اپنے بیت کے ذکر کرنے کا ثواب، یا الہی تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیے. یا الہی تمام کا ثواب تیرے سونے کریم آقا لطفان آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیے. تمام انبیاء کرام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیے. یا الہی تمام کا ثواب تیرے پاک پیغمبر کے والدین کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیے. تیرے پاک پیغمبر کے ازواج کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیے. تیرے پاک پیغمبر کے آل اولاد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیے. تیرے پاک پیغمبر کے اصحاب کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیے. یا الہی ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرمائیے. ہماری نیک تمناؤں سے بھی عطا فرمائیے. یا الہی جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں میری مائیں بہنیں بچیاں بیٹیاں جو بھی تعلق رکھنے والے ہیں، مولا کریم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائیے. مولا دل میں جو نیک آرزو ہے، نیک دعا ہے، اپنے حبیب کے میراث کے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. جو نیک آرزو ہے مولا پوری عطا فرمائیے. نیک تمنا ہے پوری عطا فرمائیے. نیک آرزو ہے پوری عطا فرمائیے. یا العالمین اپنے حضور کی عبادت کے صدقے سے، اس میلاد مہینے کے صدقے سے، میلاد شریف کے صدقے سے مولا کریم ہمارے اس ادارے پر زندگی راچوری ترقی عطا فرمائیے. مولا تیرے پاک محمد کا میلاد کیا ہے، ذکر بنایا ہے، ہمیں اسی طرح اپنے پاک محمد کا ذکر کرنے کے میلاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار توفیق عطا فرمائے. مولا تو نے قرآن کو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تو نے فرمایا میں جب سے ہوں میرے فرشتے جب سے کبھی والے کو درود و سلام کرتے ہیں، تمہیں ایمان والوں کو بھی درود و سلام کرنے کی توفیق مولا حکم دیا. ہمیں تعلیم کرنے والی سرکار کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کرنے کو توفیق عطا فرمائے. مولا جو فلسطین کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں ان کی بخشش فرمائیے. تمام بچہ مسلمان کی خیر فرمائیے. ہماری زندگیاں جتنی بھی گزر گئی، جیسی بھی گزر گئی، مولا انسان ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی گناہ چھٹ ہو گیا، مولا اپنی خاص ربوبیت کے صدقے سے ہمیں معاف فرمائیے. ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. جو زندگی رہ گئی ہے، جو فریاں رہ گئی ہیں، وہ نیکی والی، ایمان والی، قرآن والی، اپنے حقوق والی، تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے حاضرین محفل کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. کوئی بیمار ہے شفا عطا فرمائیے. کوئی بیمار ہے شفا عطا فرمائیے. کوئی دکھ ہے دکھ دور فرمائیے. کوئی بے اولاد ہے نیک سالہ نیمہ اولاد عطا فرمائیے. مولا تیری خزانے میں بھی کمی نہیں. کوئی قرضدار ہے غیر کے خزانے سے مدد فرمائے. جن کے گھروں میں مولا اپنے خزانے سے مدد فرمائیے. میرے گھروں کو گھر عطا فرمائیے. میرے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے. مولا ہمارے موسم ہمارے اسکول کے مالک سعید امان شاہ صاحب حافظ اللہ والا مولا ان کے حال عطا فرمائیے. ان کو صحت عطا فرمائیے. ان پریشانیاں مولا ایک زیادہ کی پریشانیوں کو آسان فرمائیے. پریشانیوں کو دور فرمائیے. مولا ان پر امتحان اس میں عطا فرمائیے.
قبول فرمائیے مولا سلامت داروانوں کو شعر عطا فرمائیے مولا کلمہ ہماری جنرل شاہداروں کو شعر عطا فرمائیے ان کو کاروبار میں مال و دان میں عزت آبرو میں مولا برکت عطا فرمائیے جتنے حاضرین محفل ہیں سب کو مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائیے مولا حاضرین محفل کو جتنے بھی ہاتھ اٹھا کے بچے ہیں کھڑے ہیں سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائیے اور حج بیت اللہ نصیب فرمائیے روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائیے صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر اپنی ماں بہن سے گزارش کروں گا ملتمس ہوں کہ وہ آپ ہمارے اس ادارے کے ساتھ ہیلپ کریں ہیلپ نہیں ہے ہیلپ تو کرنے والے بڑے بات ہے آپ تعاون کریں گے دلی دعا ہے کہ ملاشی کے سب کے سب آپ کی دلی دعاؤں کو قبول فرمائے ہم آپ نے داخلے کروانے ہیں لوگ ادارے میں کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے طرف فرمائے نعت پڑھنی جس میں پڑھنی آ جاؤ آجے پڑھیں میں یہ موبائل بند کرنے لگا ہوں جس میں نعت پڑھنی پڑھوں ادھر سائڈ پہ نعت